السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الاعلیٰ 87 نمبر کی سورت ہے، جس کی آیت نمبر 9 سے لے کے 19 تک تلاوت کی گئی ہے۔ آیات کے مطابق: فذکر ان نفعت الذکری، سمجھا؟ آپ نصیحت کیے جائیے۔ نصیحت کرنا فائدہ پہنچائے، فائدہ دے سکے۔ سیذکر من یخشی، اور نصیحت وہی قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، ابدی زندگی کے نقصان کا یقین کر کے اس سے ڈرتا ہے۔ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، اس نصیحت سے وہی منہ مڑے گا، روگردانی کرے گا جس کا دل شقی ہے، سخت ہے۔ یصلیھا نار الکبری، وہ کیا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوگا کہ آخرت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکی، بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کو اللہ کے نام کو یاد کرنے کے لیے کیا کیا اس نے؟ نماز پڑھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو، حالانکہ کیا ہے؟ آخرت ابقیٰ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یہی بات پہلے کے جو صحیفوں میں بھی یہی بات ہے، سمجھا؟ اور پھر بعد کے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنے فضل و کرم سے بندوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جو بندے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر، سمجھے آپ، جو زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے، مر گیا انسان، عدم میں چلے جاتا، کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العالمین انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد، پھر موت کے بعد کیا ہوگا، ساری کی ساری تفصیلات اللہ رب العالمین ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کو بتلا دیے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی انسان کی جو فطرت ہے، اس فطرت پر انسان اپنی زندگی کے معاملات و کاروبار طے کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقصان نہیں ہونا، فائدہ ہونا، یہی بنیاد ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا امتحان مسلسل موت تک عمل ہے، تو یہ دنیا میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، سمجھا آپ؟ لیکن انسان کیا ہے؟ نقصان تو نقصان، اندیشے نقصان سے فراری ہے۔ یعنی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کاروبار کرنے سے نقصان ہوگا، جب وہ کاروبار نہیں کرتا آدمی، تو یہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں
کہ فطرت انسانی کے تحت اللہ رب العالمین یہ انبیاء کے ذریعے جو بات بتا دیے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا میں جو انسان زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جو اکثریت ہے صرف دنیا کے نفع دنیا کے نقصان سے بس واقف ہے، ختم ہوگی بات۔ موت کے بعد کیا ہوگا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، سمجھا؟ عن الآخرۃ ہم غافلون، کیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا آخرت کی زندگی تعلق سے بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، ان کا جو حقیقی جو علم ہے وہ ختم ہو گیا، سمجھا؟ بس قصے کہانیاں ہیں، بس ختم، سنتے ہوئے باتیں آ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اگر سن بھی رہے ارے بھائی دوبارہ ایک زندہ ہوں گے کہتے حساب و کتاب ہوتا کہتے بس ختم، بلکہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور بلکہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، صرف دنیا کا نفع دنیا کے نقصان۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ جو ہے فرعون کے پاس جائیے، وہ طغى سرکشی کیا ہے، حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ قل هل انتک الى تزکیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے؟ یہ رب العالمین جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو ذریعے جو پیغام بھیج رہے ہیں وہ سرکش ہو گیا ہے، سمجھا؟ ان کو ڈرا ہوا رب العالمین، تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیونکہ موت کا وہ جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ انہو من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کیا ہے معاملہ؟ یہ تو دنیا کی زندگی گزر جائے گی، جو آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے جمع کیا جائے گا، حاضر ہو جائے گا، یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یہ اصلی معاملہ حقیقی معاملہ ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ وَذَلِكَ جَزَاءُ لِمَن تَزَكَّىٰ، کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرا اور پھر ایمان لایا اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہا، تو اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے کیا ہے؟ بہت بلند درجے ہوں گے کہ جو جنات عدن اور نعمتیں والے جو سدا بہار جو ہے جنتیں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ کس کے لیے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ لِمَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کو جو پاک کرے برائیوں سے، شرک، کفر، نفاق، حب دنیا، ریاکاری، ہر قسم کا نافرمانی سے دنیا میں پاک کرتے رہے، انہی کے لیے بدلہ ہے، اللہ رب العالمین بتا رہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے کیا کیجئے؟ نصیحت کیجئے جو وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے نا سب سے پہلے نفع سے پہلے نقصان کا انسان کو بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچو، نقصان سے بچو، تو وہ ابدی زندگی دائمی زندگی ہے، وہ زندگی میں جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ کہ تمہارے لیے جو ہے نا یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، تو پھر اس کتاب کے ذریعے آپ نصیحت کرتے رہیے۔ پھر قرآن نزول قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ گواہی میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، سمجھا؟ یہ قرآن میری طرف وحی کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے میں لوگوں کو متنبع کرتا ہوں، باخبر کرتا ہوں، ڈراتا ہوں ابدی زندگی کے نقصان سے، جہنم سے، اور جس تک یہ قرآن پہنچے ان کا بھی کام ہے کہ جو ہے موت کے بعد کے ابدی زندگی کے نقصان سے جہنم سے ڈرائے، سمجھا؟ اللہ رب العالمین بتا رہے۔ پھر یہی بات اللہ رب العالمین سورہ فرقان کی پہلی جو آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان، کسوٹی، حق اور باطل کو پرکھنے کی چیز نازل کر دیے تاکہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ جو ہے اس قرآن کے ذریعے کہ جو ہے لوگوں کو ڈرائے، عالمین سارے جہاں کے لوگوں کو جو ہے باخبر کرے، جو دنیا کی انسانیت اس ابدی زندگی سے گھاٹے میں پڑنے والی ہے، ان عقائد کو، ان اعمال کو
جو ہے نا تم سامنے ان کو سارے جہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے مسلمان خاص طور پر ذمہ دار ہیں، کیونکہ قرآن پر ایمان ہے، پھر قرآن پر جو ہے نا ہم جو چلنے کی جو اقراری ہے، تو ظاہر ہے خود ہم جو ہے نا موت کے بعد کی زندگی کا یقین کرتے ہوئے دوزخ سے بچنے کی تیاری کرنا۔ تو اللہ وہی بات کیا رہی کہ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، ان فاتح ذکر کو، چاہے تمہارا نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچے، مگر نصیحت تو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن نصیحت کون قبول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ وہی لوگ قبول کریں گے جو ابدی زندگی پر جس کا یقین ہے، جس کا ایمان ہے۔ اس سے بات اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ایمان کون لائیں گے، مانیں گے کون؟ جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہے۔ اس سے بات اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں 45 نمبر کی آیت ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابٌ مَسْتُورٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں آپ، تو کیا ہے؟ جس کا ایمان بالآخرت صحیح نہیں ہے، اس کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یعنی جس کا ایمان بالآخرت صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے پلے کوئی بھی بات پڑھنے والی نہیں ہے، ادھر سے سن لیے ادھر سے نکال دیے۔ تو اللہ رب العالمین بتانے کہ جو ہے کیا کرو تم کہ اللہ رب العالمین کے ہدایتوں کو انہیں لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ ان کے ذریعے جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی چند روزہ امتحانی زندگی ہے، تو ظاہر ہے اس زندگی کو ہم بہتر بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہمارا مقصد زندگی آخرت ہے، آخرت کیا ہے؟ دو رخ ہے جس کے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دو رخ ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا جہنم دہکتی آگ ہے، سمجھا، معمولی گرمی برداشت نہیں ہے ہم کو، تو پھر معاملہ جو کیا ہوگا، اس زندگی سے غفلت کا جو معاملہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہی آدمی اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا جو شقی ہے، جس کا دل سخت ہو گیا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے دنیا کے نفع کو، دنیا کے نقصان کو سوچتا ہے انسان، تو ظاہر ہے کہ وہی آدمی اسے جو ہے نا منہ موڑے گا، پہلے تو ہی کرے گا، انکار کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد قد افلح من تزکا، بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کیا۔ دنیا کی محبت، شرک، کفر، نفاق، سمجھا، ہر قسم کی نافرمانی، یہ قلبی امراض ہے۔ ان قلبی امراض کے لیے قرآن نسخے شفا ہے۔ تو اللہ بتانے کہ قد افلح من تزکا، کہ بامراد ہوا، کامیاب ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو پاک کیا۔ اب ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت موجود رکھتے ہوئے ہمارے جو طریقے ہیں، سمجھا، ہمارے جو ہے نا کیا نام ہے کہ اللہ ماشاءاللہ بزرگوں کے طریقے کیا ہے، نفس کے تزکیے کی جو ہے طریقے کیا ایجاد کر لیے، اپنے طور پر ایجاد کر لیے، سمجھے نہیں آپ، اپنے طور پر ایجاد کر لیے۔ کیسے طریقے ہیں کہ بس یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ مراقبہ کر لو، سمجھے آپ، اور پھر لائٹ بند کر کے لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا ورد کر لو، یہ جو ہے اس کے ذریعے سے ہم نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے نکالے ہوئے طریقے ہیں، کس کے؟ ایجاد بندہ ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین انسانوں کو نفس کے تزکیے کا جو طریقہ بتا دیے ہیں، کیا ہے وہ؟ اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں بات کہ جو ہے سورہ جو ہے نا آل عمران کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم من انفسہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر، انہی میں سے ان کی جس سے ایک رسول کو مبعوث کرے۔ تو رسول کیا کرے؟
اپنے طور پر بندوں کو جو ہے نا انسانوں کو نہیں سمجھائے، بلکہ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات پڑھ پڑھ کر لوگ ان کو سناتے، آیات کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے. یہ طریقہ انبیائی طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائمہ رہی ہے. تو انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے نا سورہ بقرہ میں اور سورہ جو نور میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ جو ہے پردے کے احکام دیتے ہوئے ذالک ازکیٰ لہم واطہر، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، زندگی کے جو ہے نا خلا تعالیٰ کے احکام دیتے ہوئے رہیں کہ اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرنے سے انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین زندگی کے معاملے میں پردے کے احکام دیتے ہوئے سورہ نور میں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ذالک ازکیٰ لکم واطہر، یہی طریقہ ہے اللہ کی ہدایتوں پر عمل کرنے ہی سے انسان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ طریقہ ہے. تو ظاہر ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نافرمانی، یہ دنیا کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ پورے پر کھول کے بیان کر دیے، قوموں کے واقعات کو بیان کے لیے، جو انکار کرے ان کے انجام کو بھی بیان کیے، جو ایمان لائے اللہ رب العالمین کو دنیا میں جو ہے نا امن مدد کرے اور ان کو جو ہے اس عذاب سے بچا لیے. تو یہ اللہ رب العالمین اپنے سنت کو بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آج جیسے کہ جو پچھلے جو ہے نا امتوں کا جو معاملہ رہا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. دیکھو تو صحیح کہ یہ جو اہل کتاب کا جو معاملہ ہے، ان کے بنیادی عقائد میں گڑبڑ ہے، مشرکانہ عقیدے ان کے، لیکن ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنے نفس کے تزکیے کے طریقے نکال لیے، ایجاد کر لیے. سمجھے آپ؟ ترک دنیا. سمجھے آپ؟ پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین کی جو ہے نا ناموں کو، اورات کو، جو ہے نا وظائف کو جو ایجاد کر لیے لوگ، نئے نئے طریقے نکال لیے. پھر اپنے آپ کا نظام کیا ہے؟ ہم جو مزکی ہیں، ہم پاک ہے، ہمارا نفس جو ہے نا کیا ہے؟ برائی سے پاک ہو رہا. یہ اللہ کے ناموں سے جپنے سے، ورد کر لینے سے، وظیفوں سے، چلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کا نفس کا تزکیہ اللہ کے ہدایتوں پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. کہ اللہ رب العالمین کے قانون ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیے ہیں. سمجھے آپ؟ تو پھر ہماری زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ہم کرنے کے ذریعے اقرار کیے ہیں، ایمان لائے ہیں. جب ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہدایتیں دیے. زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں اللہ کی ہدایتیں نہیں ہیں. پوری زندگی میں اللہ کی ہدایت ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو ہدایتیں دیے، اللہ فرماتے فَعَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو پھر کیا اقرار تو کر لیے، ایمان لا لیے، مسلمانوں کا اقرار ہونے کے بعد، یا پھر زندگی جن اللہ رب العالمین امور سے منع کیے ہیں اور جن امور کا حکم دیے ہیں، کیا ہم کو اس زندگی کے اس کے تعلق سے ہمارے کو فکر ہے؟ ہر آدمی کو سوچنا ضروری ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. صرف کیا کرتا ہے؟ وہ انسانوں کو جو ہے بس چند چیزوں کی پابندی کر لیے. ارے بھائی شرک چھوڑ دیے، پر بت پرستی نہیں ہے، قبر پرستی نہیں ہے، درگاہ پرستی نہیں ہے، جھنڈے کنڈے نہیں ہے. پھر جو ہے نا یہ کیا ہے معاملہ ہے کہ ہم جو ہے نا تعویذ گنڈے نہیں ڈال رہے ہیں، ہم جو ہے نا موحد ہیں، الحمد للہ کا شکر ہے. لیکن شیطان کھلا دشمن ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ جو اقرار تو کر لیے، ہماری زندگی کیسے ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، کاروبار کیسے ہیں، لین دین کیسے ہیں، تعلقات کیسے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی آیات کی روشنی میں اصلاح کرتے رہنا ہے. جب جا کے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا، جب نفس کا تزکیہ ہوگا تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. کامیاب کون ہوں گے؟ کیا کامیابی ہے؟ دنیا کی زندگی میں نفس کا تزکیہ کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم انسان جو ہے متقی پرہیزگار بنے گا، یعنی پورے جو ہے نا نافرمانی چھوٹ جائیں گے. نہیں، کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، اطاعت کرتے ہوئے، نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ جو ہے کامیابی کیا ہے. کامیابی یہ نہیں کہ جو ہے نا لوگوں میں شہرت ہو کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ایسا نہیں ہے. کیوں ہے؟ دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے رب کی نافرمانی نہیں کرنا. سمجھا؟
پھر آخرت کے نقصان سے جو نا اس نقصان کو جو نا برداشت نہیں سے باہر ہے، تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری زندگی میں ضروری ہے، تو ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے، ورنہ یہ جو ہماری جو ہے نا امیدیں، ہمارے اپنے جو ہے نا خیالات، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے بس یہ جو ہے ہمارے اندر عقیدے کا بگاڑ نہیں ہے، سمجھے آپ، معاملہ جو ہے نا چل جائے گا، اعمال میں خرابی ہے اللہ معاف کر دے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ معاف کس کو کرے گا؟ عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے اعمال میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو سدھاریں گے تو جو اللہ تعالیٰ جو معاف کرنے والے، چلنے دو بس نافرمانی چل رہی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اے ایمان والو، کس کو کون ہے مخاطب؟ صحابہ کرام ہیں، معمولی بات نہیں ہے، سمجھا آپ۔ جہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پسینہ ٹپکتا دیکھتے وہاں خون بہا دیے دین کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، تو اللہ بتا رہے اے ایمان والو، تمہاری جو ہے جھوٹی آرزویں کام آنے والے نہیں ہیں، صرف کلمے کا اقرار کر لیے، زندگی پوری چوپٹ ہے، اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، تو کیسا ہوگا؟ تمہاری اپنی جھوٹی آرزویں کام آنے والے نہیں ہیں، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزویں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو آدمی برائی کرے گا من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون اٹل ہے، اللہ کا قانون آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کے لیے ایک ہی قانون ہے، الگ الگ نہیں ہے، امتوں کے لیے الگ نہیں ہے، جیسا ان کا تصور تھا ہم جو عیسیٰ کی امت ہے، موسیٰ کی امت ہے، ہم بخش دیے جائیں گے، جیسا ان کا تصور تھا ایسا نسبتوں سے معاملہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جو معاملہ درپیش ہونے والا ہے، جو چیز ہم کو کام آنے والی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کا جو ہے عملی تقاضا پورا کرتے رہے، ثابت کر دیے کہ ہم ایمان لائے ہیں، عمل سے ثابت کرنا ہے، تو اس بات سے اللہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے لہم مغفرت و اجر کریم، ان کے لیے مغفرت بخشش ہے اور اجر کبیر ہے جنت کی شکل میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو سنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے زندگی کا جائزہ بھی اللہ کی آیت میں، اللہ کی آیت کی روشنی میں لیتے رہنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے رہنا، اپنے اصلاح کے لیے پڑھتے رہنا، کہاں جو ہے ہمارے اندر خرابیاں ہیں، عملی خرابی کہاں ہے، ہم معلوم کرنے کے لیے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی کی اصلاح کر دے، اصلح لی شان کلی، سمجھے آپ، اے اللہ میرے حال کی اصلاح کر، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ کوشش کرنا، کوشش کے بغیر دنیا بھی نہیں مل رہی تو پھر آخرت کیسے ملے گی؟ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت ہمارے ذمے ہے، تم کو بتا دیے کھول کے جو ہے تمہارے پاس احکام آ گئے ہیں، پھر کیا ہے؟ تو جب احکام آ گئے کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، تو جیسے دنیا کا معاملہ ہے ویسا آخرت کا بھی معاملہ ہے۔ دنیا 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 بولنے سے دنیا نہیں ملتی، اس کے لیے حرکت کرنا پڑتا ہے، جنت جنت بولنے سے جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو آدمی آخرت کا طلبگار ہے، صرف طلب کرنے سے نہیں ملتی، وہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جتنے طریقے تجویز کیے اپنے کتاب میں، اپنے احکام کے ذریعے، صالحہ سایہ، جیسی کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا عارضی چند روزہ زندگی صرف ہم جو ہے نا آرزو کرنے سے پوری نہیں ہوتی۔ عمل الانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، اے انسان تیری کون سی ضرورت ہے صرف آرزو کرنے سے پوری ہوتی ہے؟ کھانا 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 بولے تو کھانا نہیں آتا، اس کے لیے جو ہے اللہ کا جو قانون ہے، قانون رزاقیت کو اپنانا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آخرت چاہیے اس آخرت میں حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جتنے طریقے تجویز کیے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیے بغیر جنت ناممکن ہے۔ پھر اللہ فرماتے کوشش تو برابر ہے، راتوں میں تہجد ہے، سمجھ رہے آپ، 5 وقت کی نمازیں ہیں،
معاملات صحیح ہے، کاروبار صحیح ہے، لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، وہ مومن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری کوشش جو آخرت میں دوزخ سے بچنے کے لیے ہو رہی ہے، وہ جو کوشش تمہاری کب جو ہے نا اللہ کے پاس مشکور ہوگی کہ جو ہے نا وہ مومن جب اس کا ایمان شرک اجزاء سے پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، ایمان صحیح ہوگا، کوشش جو ہے نا آخرت کو حاصل کرنے کی ہوتی رہے گی، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوشش مشکور کر لی جائے گی، مشکور کر لی جائے گی. تو کیا مطلب ہوا؟ قد افلح من تزکى، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بامراد ہوا وہ آدمی جو اپنے نفس کو برائی سے پاک کیا. تو ہم جو نمازیں روزے سمجھے آپ جو پڑھ رہے ہیں سمجھے آپ یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، اس فکر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے. صرف ہم خطبہ سن لینے سے، درسہ سن لینے سے معاملہ چلنے والا نہیں ہے، خود اپنے آپ کو بھی جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، جبھی جا کے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نام کو یاد کرنے کے لیے کیا کرا انہیں، وظیفے نہیں پڑھا، اوراد نہیں کرا، سمجھے آپ، چلے نہیں کیچا، اللہ کو یاد رکھنے کی، اس کے نام کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، نماز قائم کیا، اس نے نماز قائم کیا، نماز کا ہونا ضروری ہے. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جائے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے تم کیا کرو، نماز قائم کرو. تو ظاہر ہے کہ نماز وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. اس طریقے کو جو ہے نا کیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ذکری بس ختم سب کچھ، نماز کچھ بھی نہیں ہے. ایسے بھی ہمارے پاس جو ہے نا لوگ ہیں صرف ذکر کے، اللہ کیا کرے، ذکر کرو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، بولے جائے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر میں لگے، وہ کیسے اپنے طور پر طریقے ایجاد کر لیے، اوراد ہے سمجھا، وظائف ہے سمجھا، ایسے ایسے اعمال ہے، لیکن نماز نہیں ہے تو معاملہ جو ہے نا بننے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، نام کو یاد کرنے کے لیے اسے نماز پڑھا سمجھا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر مقدم رکھتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا جو ہے نا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بہتر بھی ہے برابر. پھر یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات صحف ابراہیم و موسیٰ سمجھا کہ اللہ رب العالمین بتانے کہ یہ بات اس سے پہلے کی صحیفوں میں تھی، پھر اس میں بھی ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی حقیقت کو تعالیٰ بتا دیے. تو ظاہر ہے اصلی زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے. جب آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے تو ہر ہمارا عمل، ہر ہماری سوچ آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. دنیا جو کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں، اس کو استعمال کر کے آخرت بنا وہ رب العالمین. لیکن آج ہماری فکر کیسی ہے، صرف دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرو، جماؤ اکٹھا کرو، پراپرٹیاں بناؤ. اگر یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں تو آخرت جو ہے نا ہم کو کیا بولے، دنیا کی زندگی کو آخرت کا مقدم رکھ رہے ہیں بولے. تو آخرت اصلی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کو موقع دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہی جنت ہے. تو اللہ فرماتے کیا بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کو استعمال کرنا تاکہ ہم موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچ سکے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى
في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين والمهديين أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم أجمعين اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأعم وأتم وأكبر